الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نئی فصل بیان کر رہے ہیں، مامور بھی، جس چیز کا حکم دیا گیا ادا کرنے کا، صحیح ہے، مامور بھی جس چیز کے ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، مامور بھی جس چیز کو ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ دو صورتیں بنتی ہیں، مطلق عن الوقت اور مقید وقت بالوقت۔ مطلق عن الوقت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں وقت کی کوئی قید نہ ہو، جب بھی زندگی میں ادا کرو گے وہ ادا ہی شمار ہوگی، صحیح ہے۔ اور مقید بالوقت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وقت کے اندر ادا کر رہے ہیں تب تو وہ ادا ہوگی، اور وقت گزر جانے کے بعد ادا کریں گے تو وہ کیا قضا ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ سمجھ آیا؟ ایک ہوگی مطلق عن الوقت اور دوسری ہوئی مقید بالوقت۔ تو یہ مامور بھی جس کا حکم دیا گیا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی، جب بھی ادا کریں وہ ادا ہی شمار ہوگی، اور ایک ہوتی ہے مقید بالوقت جس کو وقت کے ساتھ قید ہوتی ہے، اگر وقت کے اندر ادا کریں گے تو ادا شمار ہوگی، وقت نکلنے کے بعد ادا کریں گے تو قضا شمار ہوگی۔ اب جیسے کہ مان لیجئے یہ ہے آپ کا عشر ہے، زکوٰۃ ہے، کفارات ہیں، نظر کا روزہ ہے، یہ سارے روزے جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں، لہذا زکوٰۃ زندگی میں کبھی بھی ادا کریں گے ادا ہی ہو جائے گی، صحیح ہے۔ عشر ہے، جب بھی ادا کریں گے ادا ہی شمار ہوگا۔ امام اعظم اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہے، آپ دیکھتے جائیں یہاں حاشیہ میں لگا ہوا ہے کہ یہ مطلق عن الوقت ہوتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی وقت سے مقید نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے فوت ہونے کا خوف کیا جائے، بلکہ جب بھی ادا کریں گے کیا ہوگا، یہ ادا ہی شمار ہوگا۔ ہاں اگرچہ اس میں جلدی کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اور امام اعظم کے جو ہیں اصحاب میں سے جو ہیں امام کرخی ہیں، امام ابو الحسن شافعیہ میں سے ہیں، ابو بکر سیرفی ہیں، ابو حامد غزالی ہیں، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ فوراً اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ ان کو فوراً ادا کرنا کیا ہے، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عبادت ہے، یہ امر متوجہ ہوا ہے اس لیے کہ اس کو فوراً ادا کیا جائے، امر اس لیے متوجہ ہوا ہے کہ اس کو فوراً ادا کیا جائے، اور لہذا تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں گناہ گار تو ہوگا لیکن یہ موقوف رہے گا، لیکن جیسے اس نے ادا کر دیا وہ گناہ ختم ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں۔ امام اعظم وغیرہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر تک گناہ گار نہیں ہوگا، جب اس کا لاسٹ وقت آ جائے، موت کی علامتیں ہوں، اب ادا نہ کرے تو اب یقینی ہو گیا کہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن ہاں اگر آج 1 سال کا ہو گیا، نماز ہولانِ ہول گزر گیا، زکوٰۃ فرض تھی اس نے ادا نہیں کی، تو اب دوسرا سال آنے کو ہے، اب بھی ادا کرے گا تو اب بھی ادا ہی شمار ہوگی، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے عشر، کھیتی ہونے کی وجہ سے، تو اب یہ ہے جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہی شمار ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں، المامور بھی نوعان، مامور بھی کی دو قسمیں، مطلق عن الوقت، ایک جو ہوتا ہے ان میں سے وقت سے مطلق ہوتا ہے، یعنی ادا میں اس میں کوئی قید سے کیا ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، وہ مقید بھی، اور ایک ہوتا ہے دوسرا وقت سے مقید ہوتا ہے۔ مقید کی مثالیں جیسے کہ رمضان کا روزہ، نماز ہے، یہ سب مقید بالوقت ہیں، لہذا جب ان کو ادا کریں گے ظہر کے وقت میں تبھی ادا مانی جائے گی، اگر ٹائم نکل کے ادا کریں گے تو یہ قضا مانی جائے گی۔ وحکم المطلق ان یکون الاداء واجبا علی التراخی، اور مطلق کا حکم یہ ہے کہ ادا کرنا جائز ہوتا ہے، واجب بمانے جائز ہے، یہ نہیں کہ اب واجب ہی ہے تاخیر کے ساتھ ہی واجب کریں، بمانے جائز ہے، یعنی جائز ہے کہ ادا کریں، تاخیر کے ساتھ بھی ادا کرنا جائز ہے۔ مطلق کا حکم یہ ہے کہ یکون الاداء واجبا علی التراخی، کہ یہ ادا جو ہوتی ہے وہ تاخیر کے ساتھ جائز ہوتی ہے،
بشرط اللہ یفوتہ فی العمر، لیکن شرط یہ ہے کہ عمر میں کبھی بھی یہ فوت نہ ہو، زندگی میں کبھی فوت نہ ہو۔ ہاں اگر زندگی میں اب فوت ہو گئی تو اب جو ہے مر گیا تو اب اس کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، لیکن اب اگر اس نے 2 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اب اگر چوتھی سال میں ادا کرنا چاہے تب بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کی ادا ہی شمار ہوگی۔ اسی طرح کفارہ ہے کسی کا تو کفارے کو جب بھی ادا کرے گا ادا ہی شمار ہوگا۔ وعلی التراخ بشرط اللہ یفوتہ فی العمر، اس طور پر کہ عمر میں کبھی بھی فوت نہ ہو۔ وعلی ھذا قلنا، قال محمد رحمۃ اللہ تعالی، اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر میں، جامع کبیر میں فرمایا، 6 کتابیں ان کی، جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، زیادات اور مبسوط۔ جامع کبیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو نظر ان یعتکف شہرا، اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ وہ 1 مہینے کا اعتکاف کرے گا، لہو ان یعتکف ای شہر شاء، تو اسے یہ جائز ہوگا کہ وہ جس مہینے کا بھی چاہے اعتکاف کرے، جب بھی ادا کرے گا تو اس کا وہ اعتکاف ادا ہی مانا جائے گا، قضا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہاں توقیت کیا ہے، یہ متعین کرنے کے لیے نہیں ہے، متعین توقیت نہیں یہاں پر کہ تعین ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ نظر مانی کہ 1 مہینے کا اعتکاف، اور اس لیے کیونکہ یہ شہرن یہ نکرہ ہے، معرفہ ہوتا تو الگ ہوتی کہ الف لام داخل ہو کر کے اس کو یہ کہا جائے کہ اس نے متعین وہ مراد ہے، تو یہاں نکرہ بھی ہے۔ اگر یہ نظر مانی کہ وہ 1 مہینے کا اعتکاف کرے گا تو اس کو جائز ہوگا، ناظر کو، نظر ماننے والے کو، کہ وہ جس مہینے کا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ وَلَوْ نَظَرَ أَن يَصُومَ شَهْرًا، اور اگر یہ نظر مانی کہ وہ 1 مہینے کا روزہ رکھے گا، لَهُ أَن يَصُومَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ، تو اسے یہ حق ہوگا کہ وہ جس مہینے کا چاہے روزہ رکھ لے، جب بھی رکھے گا وہ ادا ہی مانا جائے گا، اس کو قضا نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح عشر ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کا جو سبب ہے کیا ہے، یہ جب آتا ہے عید کا وقت، اور واجب کیسے ہوتا ہے، راس المال، راس سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جتنے سر ہوں گے گھر میں اتنے حساب سے دینا ہوگا، اس میں بالغ نابالغ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہوتی، جتنے سر ہوتے ہیں گھر میں اس کے حساب سے جو ہوتا ہے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ ہاں مالک زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں بالغ بھی ہونا چاہیے اور مالک نصاب بھی ہونا چاہیے، حولان حول بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وفی الزکاۃ وصدقۃ الفطر والعشر، امام کرخی کا بتا دیا آپ کو کہ ان کے نزدیک کیا ہے، ان کے نزدیک فوراً ادا کرنا ضروری ہے، لیکن تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، لیکن یہ موقوف ہو کر کے رہے گا، اس طور پر کہ اگر وہ ادا کر دے تو وہ گناہ جائے گا۔ زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں اور عشر میں المذہب المعلوم، مذہب معلوم یہ ہے کہ انہ لا یصیر بالتاخیر مفرطا، کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ انسان خطا کرنے والا، کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا، مفرطا خطا کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے تاخیر کر دی، جیسے کہ زکوٰۃ کا جو واجب ہونے کا سبب کیا تھا، ایک تو یہ مالک نصاب ہونا، صاحب نصاب ہو، حولان حول ہو جائیں، مالک نصاب سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ضروری تھی، لیکن اس نے جو ہے رمضان میں دینا تھی، اس نے ادا نہیں کر رہا ہے، اب آ گیا یہاں پر 6 مہینے اور گزر گئے، تب بھی اسے گناہ گار نہیں کہیں گے امام اعظم کے نزدیک، کبھی بھی گناہ گار نہیں ہوگا، جب بھی وہ ادا کرے گا اس کی زکوٰۃ ادا ہی مانی جائے گی۔ اسی طرح عشر ہے، عشر جو ہے کھیتی پر ہوتا ہے، کھیتی آئی کٹ گئی، عشر ضروری تھا اس پر، اب لیکن اس نے ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، جب بھی ادا کر دے اس کے بعد وہ ادا ہی شمار ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مطلق عن الوقت ہیں، جب بھی انہیں زندگی میں ادا کیا جائے گا وہ ادا کرنے والا ہی شمار ہوگا اور اسے قضا شمار نہیں کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وفی الزکاۃ وصدقۃ الفطر والعشر، زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں اور عشر میں مذہب معلوم یعنی مشہور مذہب یہ ہے انہ لا یصیر بالتاخیر مفرطا، کہ انسان مکلف جو ہے تاخیر کرنے کی وجہ سے کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ فإنہ لو ہلک النصاب، کیوں؟ اگر یہ دلیل کیا ہے گناہ گار نہ ہونے کی، دلیل اس پر یہ ہے اس لیے کہ اگر یہ نصاب ہلاک ہو جائیں،
کیا ہو جائے؟ نصاب ہلاک ہو جائے. مان لیجئے سال گزر گئی، اس پر واجب تھا کہ زکوٰۃ ادا کرے اور نصاب ہلاک ہو گیا پورا، تو کہہ رہے ہیں اگر یہ نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب بھی ساقط ہو جائے گا. واجب بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہ تاخیر کی وجہ سے ادا نہیں ہوتا تو انسان جو ہوتا اس کے ذمے سے یہ واجب بھی ساقط نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ گناہ گار بھی ہوتا. تو یہاں دیکھیے کہ یہاں پر کیونکہ یہ اس کے لیے اجازت تھی لیکن نصاب ہلاک ہو گیا، سال پیسہ رکھا تھا دینے کے لیے، نہ مال نکال کر اچانک سیلاب آیا سارا چلا گیا، تو نہ تو یہ گناہ گار ہوگا اور نہ اس سے یہ حکم دیا جائے گا کہ اب تم کہیں سے بھی ادا کرو. صحیح ہے؟ واجب ساقط ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ. یہ دلیل کس کی ہے؟ یہ دلیل اس بات پر ہے کہ انسان اس کو ادا نہ کرے اگرچہ واجب ہو جائے، پھر ہلاک ہو جائے تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ ہلاک ہو جائے نصاب سقط الواجب تو واجب ساقط ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں سقط الواجب آیا ہے. واجب سے مراد پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر، زکوٰۃ اور عشر تینوں کو شامل ہے، حالانکہ یہ دو کو شامل ہے. کیا ہے؟ صرف عشر کو شامل ہے اور کس کو؟ زکوٰۃ کو شامل ہے. کیا ہے؟ زکوٰۃ کو شامل ہے. وہاں پر واجب ساقط ہو جائے. کون سا واجب؟ عشر ساقط ہوگا اور زکوٰۃ ساقط ہوگی. نفس صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ مال کا ہونا اور حولان حول ہونا، اور عشر کا کھیتی تھا. یہ دونوں ختم ہو گئی تو اب کیا ہو گیا؟ نفس واجب ختم ہو گیا. لیکن صدقہ فطر کا جو سبب ہے وہ راس ہونا، اور راس انسان اب بھی زندہ ہے. انسان اب بھی زندہ ہے. مال ہلاک ہوا ہے نا، تو مال ہلاک ہونے سے جو ہے یہ واجب ساقط. تو یہاں واجب سے مراد یہ دو چیزیں ہیں. یہ کون؟ یہ مراد نہیں ہے. صدقہ فطر جو ہے ساقط، صدقہ فطر کا جو سبب تو ہے وہ تو عید کا وقت ہے، لیکن اصل اس کے لیے شرط جو ہے وہ راس ہونا. انسان کے جتنے سر ہیں گھر میں وہ اتنے شرط ہیں اور وہ اب بھی موجود ہیں، تو لہذا یہ ساقط نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ نصاب ہلاک ہو جائے تو لَسَقَطَ الْوَاجِب، تو واجب ساقط ہو جائے گا. اور واجب سے وہ دونوں، صدقہ فطر نہیں بلکہ کون؟ زکوٰۃ اور عشر. بس تھوڑا سا وَالْحَانِسِ إِذَا حَنَسَ ذَهَبَ مَالُهُ. دیکھیں کسی نے قسم کھائی تھی کہ یہ کہا تھا کہ کفارہ ادا کرنا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ آپ آ جائیے حاشیہ نمبر 3 میں. کفارہ یہ ہے کہ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. اگر کسی نے قسم کھا لی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. صحیح ہے؟ من اوسط ما تطعمون، اسی اتنی متوسط مقدار میں جو تو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. کھانا نہ کھلا سکو تو او کسوتم، یا ان کو کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرو. فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر یہ نہ پاؤ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو لگاتار 3 دن کے کیا رکھو. اب دیکھیں یہاں پر کس کا حکم دیا گیا؟ سب سے پہلے کفارے میں مال کے ذریعے ادا کرنے کا دیا گیا. کیا گیا؟ مال کے ذریعے کفارہ ادا کرو. پہلے اگر وہ کوئی دوسرا ادا کرے گا روزے کے ذریعے تو ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ پہلے یہ ہے مال انسان کے پاس ہے تو کفارہ کس سے ادا کرے؟ مال سے ادا کرے. یعنی کیا کرے؟ یا تو کپڑا پہنا ہے، کھانا کھلائے، یا پھر کیا کرے؟ غلام آزاد کرے. اب کہتے ہیں کسی انسان کا مال ہی ہلاک ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ اب روزے کی طرف جائے گا. تو بتائیے کہ یہ جو ہے کفارہ یہ بھی کیا ہے؟ مطلق ہے. لہذا یہ تھا اس کا مال ہلاک ہو گیا، کفارہ دینا چاہتا تھا لیکن جب بھی دے گا کہ اس کو ادا ہی ہوگا. اگر یہ ادا نہیں ہوتا تو انسان کو روزے کے ذریعے جو کفارہ دیتا تو وہ گناہ گار شمار کیا جاتا اور ادا بھی نہیں ہوتا. لیکن مطلق ہے تو چونکہ مال ہلاک ہو گیا یہاں پر، اب اس کو پھیر دیا جائے کس کی طرف؟ فَإِن لَّمْ يَجِدْ. کیوں؟ مال اب ہے ہی نہیں اس کے پاس. جب مال نہیں ہے تو اب کیا کے ذریعے ادا کرے گا؟ روزے دے گا. وَالْحَانِسِ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ، قسم کھانے والا جب وہ قسم توڑ دے اپنی، ذہبہ جب اس کا مال ہلاک ہو جائے، وَصَارَ فَقِيرًا، اور وہ فقیر ہو جائے، کفارہ بالصوم، تو اب وہ کفارہ ادا کرے گا کس سے؟ روزے کے ذریعے سے. روزے کے ذریعے ادا کرے گا. اس سے پتہ کیا چلا آپ کو کہ اس نے جو ہے مال ہونے کے باوجود مؤخر کر دیا اسے کفارے کو، حالانکہ اس پر کفارہ تھا. تو کہہ رہے ہیں مال ہلاک ہو گیا، لا یکون مفرطا، کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو اب کیا کرے گا؟ کفارہ دے گا روزے کے ذریعے. اور مالک کفارہ جو ہے اب مال کے ذریعے نہیں دے گا،
اس لیے کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوا۔ تو دلیلیں دونوں ہم نے جو دی ہیں کس بات پر دی ہیں کہ انسان تاخیر کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوتا۔ اگر گناہ گار ہوتا تو نصاب ہلاک ہو جائے زکوٰۃ کا، پھر بھی وہ کیا ہوتا، ادا نہیں ہونا چاہیے تھی، گناہ گار بھی ہوتا۔ حالانکہ نہ گناہ گار ہو رہا ہے اور نہ تاخیر کی وجہ سے قضا ہو رہی ہے بلکہ ادا ہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کفارے کے ذریعے روزہ ادا کفارے کے ذریعے کیا ہے، کفارہ دینا۔ پہلے یہ تھا کہ اس کے ذریعے دے، اس کے ذریعے دے، اب اگر نہیں دیا اس نے، مال ہونے کے باوجود مال ہلاک ہو گیا، تب بھی وہ کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کو پھیر دیا جائے گا روزے کے ذریعے سے ادا کرنے، لہذا اب روزے کے ذریعے ادا کرے گا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور اس کا جو ہے کفارہ یہ روزے کے ذریعے شمار ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ چلیں اتنا ہی رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔